اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تو ان 6 روزوں کی کتنی فضیلت ہے، اور ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ شاید جیسے رمضان کے روزے کی اپنی فضیلت اہمیت ہے، ایسے ہی ان 6 روزوں کی اہمیت اور فضیلت شاید اشہر حج میں روزے رکھنے کی وجہ سے ہے۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور ایک دوسری روایت میں حضور نے اس کو تھوڑا تفصیل سے بھی بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 اجر عطا فرماتے ہیں۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو اس کے 10 مثل اجر دیں گے۔ تو جب ایک مہینے کے ہم نے روزے رکھے تو یہ گویا کہ 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہو۔ اور پھر جب ہم شوال میں 6 روزے رکھیں گے تو ایک روزے کے بدلے اللہ جل شانہ 10 روزوں کا اجر عطا فرمائے، تو یہ 6 روزے 60 دنوں کے اجر کے برابر ہو۔ تو 60 دن 2 مہینے کے ہوتے ہیں، تو ایک رمضان کے روزے رکھیں گے تو 10 ماہ کے روزوں کا اجر ملے گا، اور شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ جل شانہ 2 مزید مہینوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یوں انسان اللہ کے ہاں ایسا لکھا جائے گا، ایسا سمجھا جائے گا جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں نوافل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی کہ حج کیا جاتا ہے تو ساتھ لوگ عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں سال کے دوران۔ اچھا، ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم لوگ صدقہ خیرات، مسجد میں آیا جمعے کے دوران کسی مدرسے میں کسی غریب کو، یہ صدقہ خیرات بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو جیسے ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم حج کرتے ہیں تو ساتھ عمرہ کرتے ہیں، سال کے درمیان بھی جاتے ہیں، ربیع الاول میں جاتے ہیں، رمضان میں جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم اپنا مزاج بنائیں کہ ہم لوگ نفلی روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں۔